لیکن جب نسبتاً دیکھیں گے، یعنی جو وہ ائمہ تھے، جو بقیہ 3 ائمہ ہیں جو ان کے بعد کے ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے دیگر جو ائمہ ہیں، ان کے مقابلے میں جب نسبت دیکھیں گے تو حدیث کا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بالذات کم تھا۔ محترم سامعین کرام، اہل حدیث حضرات کا ایک یوٹیوب چینل ہے i+TV اختلاف کا حل۔ اس چینل پر بیٹھ کر کے بات کرنے والے جو علماء اہل حدیث ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو بھی بیان کریں اللہ کے لیے حق بیان کریں، غلط بیانی سے پرہیز کریں، اور خاص طور سے محدثین کے سلسلے میں، فقہا کے سلسلے میں، مجتہدین کے سلسلے میں، امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں ہرگز غلط بیانی سے کام نہ لیں، ورنہ کل قیامت میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ اپنے مسلک کو بڑھانے کے لیے، اپنی جماعت کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی غلط بیانی ہرگز نہ کریں، جس کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، فقہ حنفی پر ان کے علماء بات کر رہے تھے۔ کچھ ہی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اسی کے اندر واضح ہو چکا تھا کہ لوگ کس طریقے سے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ایک شیخ ہیں، شیخ شعبان صفاوی، وہ بیان کر رہے ہیں فقہ حنفی کے سلسلے میں کہ امام ابو حنیفہ کا ایک اصول ہے کہ وہ اخبار احاد کو، ضعیف احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی صرف صحیح احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور ضعیف احادیث کے اوپر قیاس کو مقدم رکھتے ہیں۔ اس طرح امام ابو حنیفہ کے پاس فقہ حنفی کے اندر حدیثیں کم ہو گئی اور اجتہادی مسائل، قیاسی مسائل زیادہ ہو گئے۔ یہ سراسر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر الزام ہے، ایک بہتان ہے۔ شیخ نے اس مقام پر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ امام صاحب کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ ضعیف حدیث، مرسل حدیث اگر آ جائے تو وہ قیاس سے مقدم ہوتی ہیں اور وہ قیاس سے افضل ہوا کرتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ رکوع سجدے والی نماز کے اندر قہقہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جنازے کی نماز کے اندر وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ اسی طرح 10 درہم سے کم کی چوری کے اوپر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور حیض کی اکثر مدت 10 دن ہوا کرتی ہے۔ یہ سب وہ مسائل ہیں کہ جن کے اندر قیاس کا تقاضا تھا، مگر احادیث ضعیفہ کے ہوتے ہوئے قیاس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو یہاں پر شیخ نے بالکل ناانصافی کے ساتھ کام لیا ہے، اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے عبداللہ ابن مبارک کو دیکھیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچے تو وہ سر آنکھوں پر، اور جب صحابہ کرام سے مروی ہو اور صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو تو ہم ان میں سے کسی ایک کا قول اختیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان میں سے کسی کا بھی قول اختیار نہ کریں، اور جب تابعین کا قول آ جائے تو پھر ہم ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ تو تابعین کے ساتھ تو اختلاف کیا جاتا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کا قول آ جاتا ہے تو پھر صحابہ کرام کا ہی قول لیا جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف احادیث کو، آثار صحابہ کو قیاس کے اوپر، اجتہاد کے اوپر مقدم رکھا جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ شیخ نے یہاں پر کس طریقے سے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ لوگوں کو امام ابو حنیفہ سے دور کرنے کے لیے، فقہ حنفی سے متنفر کرنے کے لیے شیخ نے کس طریقے سے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہوتا، آگے جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب آتے ہیں اور وہ بھی اسی طریقے سے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور وہ آ کر کے ایک بات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ باقی ائمہ سے حدیث کے علم میں کم تھے۔ حدیث کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کی حیثیت محدثین کے نزدیک باقی ائمہ کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ بالکل غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنابلی صاحب کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ائمہ کے درمیان میں یہ فرق بیان کریں؟ کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ صرف صاف طور سے وجہ یہ ہے کہ یہ فقہ حنفی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فضیلت، ان کی اہمیت کو لوگوں کی نظروں میں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ چاند کے اوپر اگر تھوکو گے تو تھوک اپنے ہی چہرے کے اوپر آ کر کے گرے گا۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ائمہ سے لوگوں کو متنفر کرنے کی اور ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و شان عطا کی ہے کہ کہنے والے چلے گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن ان کی شان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں، یہ موازنہ کرتے ہی ہیں کہ تمام ائمہ میں
حدیث کا علم، فقہ کا علم کس کے پاس زیادہ تھا، تو میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہی بحث امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں اور امام شافعی کے شاگردوں کے اندر بڑھی، یعنی دونوں کے شاگرد آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے امام علم میں زیادہ بڑے ہوئے تھے، ہمارے امام فضیلت میں زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ تو اسی فیصلے کو کرنے کے لیے حضرت امام ابو عبداللہ نے امام شافعی کے شاگردوں سے کہا کہ تم امام شافعی کے اساتذہ گنو کہ ان کے اساتذہ کتنے تھے۔ جب ان کے استاد گنے گئے تو ان کے اساتذہ 80 تھے، اور جب امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کے اساتذہ گنے تو ان کی تعداد 4000 تھی۔ اس طرح اساتذہ کے عدد نے اس جھگڑے کو ختم کیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ فقہ اور حدیث دونوں میدانوں کے اندر امام الائمہ تھے۔ اللہ نے آپ کو تمام ائمہ کے اندر بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔